بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے یہ بات اعلان کی گئی تھی کہ آج انشاءاللہ العزیز اس عنوان اس ٹاپک پر میں کچھ باتیں یا کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا ٹاپک ہے کہ ڈپریشن یا نوجوانوں میں ڈپریشن اور اس کا اسلامی حل کیا ہو سکتا ہے یا اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے جدید دور کے کئی مسائل جو ایشوز ہے ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ڈپریشن کا بہت کامن ہے، جس میں انسان اپنے حالات سے پریشان ہو کر یا ذہنی طور سے مستقل جس کو کہتے ہیں کنٹینیوسلی پریشان ہو کر، انگزائٹی، اسٹریس جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد فیئر، ڈر جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ پھر ڈپریس ہونے کے بعد وہ مختلف اقدام اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ ابھی ذہنی طور سے ایک اسٹیبل کنڈیشن میں، کیفیت میں نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ مختلف اقدام اٹھاتا ہے، جس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈپریس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ہوپ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو لگتا ہے شاید اس سچویشن میں میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب دنیا سے اپنے آپ کو ختم کر لینا، یا اپنے جسمانی نقصان پہنچانا، یا مالی نقصان پہنچانا، یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں وہ ڈپریشن کی کنڈیشن میں کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ خوش ہیں، مادی کے اعتبار سے، مٹیریل کے اعتبار سے سب سے زیادہ ایڈوانس ہے، سب سے زیادہ ہم جو ہے آگے ہیں دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں، یہ وہ ممالک ہیں جس کے اندر سب سے زیادہ اینٹی ڈپریشن گولیاں لی جاتی ہیں۔ مطلب یہ وہ قومیں ہیں جو سب سے زیادہ وہ گولیاں کھاتی ہیں جس سے ڈپریشن ان کو نہ یاد رکھی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈپریشن کا تعلق مالداری سے بھی نہیں ہے، اگر غریبی سے نہیں ہے، مطلب اگر تو غریبی سے تعلق ہوتا تو سب سے زیادہ تو وہ لوگ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہیے تھا، ڈپریشن سے پریشان ہونا چاہیے تھا جو غریب ہیں، لیکن یہ مالدار ملک ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق سب سے زیادہ جو لوگ ڈپریس ہو کے خودکشیاں کرتے ہیں وہ اسٹیٹ ہے ہمارا جو سب سے زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ اسٹیٹ ہے، اور وہ ہے کیرلا۔ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسٹریسڈ ہیں، ڈپریسڈ ہیں، سوسائڈس کا ہے۔ تو پتہ چلا اس کا تعلق ایجوکیشن اور نان ایجوکیشن سے بھی نہیں ہے، مالداری اور غریبی سے بھی نہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں سوچتے ہیں کہ میں اگر شہرت کی ایک فلاں بلندی پہ چلے جاؤں گا تو کامیاب ہوں گا اور میں ڈپریس نہیں رہوں گا، تو میں ان کو بتا دوں کہ شہرت کی بلندی پہ جانے کے بعد بھی بڑے بڑے فلم سٹارز، سیلیبریٹیز، اسی طرح جو سٹارز ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہے نا، جو کہلاتے مختلف فیلڈس میں، اسپورٹس کی فیلڈس ہیں، فلم کی فیلڈ ہے، مختلف انڈسٹریز ہیں، آپ دیکھیے خودکشیاں کرتے نظر آ رہے ہیں اوور ڈوز کی وجہ سے، اپنے آپ کو زیادہ کچھ کھا لے رہے، کچھ پی لے رہے اور اپنے آپ کو مار لے رہے ہیں، یہ کامن ہے۔ اس کے علاوہ بھی لیکن چیزیں نظر آتی ہیں کہ انسان جب ہوپ لیس ہو جاتا ہے، مطلب اس کو امید نہیں ہوتی قرض کی وجہ سے، اور کچھ بھی ایکس وائی زی جس کو بولیں گے الف باتا، کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ختم کر لے رہا ہے، اور یہ چیز بہت ہی رفتار کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، اس میں کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے، کوئی جینڈر، جنس کا تقاضا نہیں کہ عورتیں زیادہ کر رہی مرد کم کرے، مرد زیادہ کرے عورتیں کم کر رہی ہیں، کوئی مخصوص قوم کا بھی نہیں کہ وہ قوم زیادہ کرتی ہے یہ قوم نہیں کرتے ہیں، کوئی مخصوص مذہب کا بھی نہیں، سب کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ مسلم کم کرتے ہیں نان مسلم زیادہ کرتے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پرسنٹیج جب لیا جاتا ہے کسی کا بھی، تو اگر کوئی تعداد میں 80% ہے اور ان کے اندر سمجھے نا 100 لوگ کر رہے ہیں، اور کوئی تعداد میں صرف 20% ہے اور ان کے اندر ایک ایکسیڈ ہو جا رہا ہے ایک سرٹن لیول 20-30 کر رہے ہیں، تو وہ پرسنٹیج وائز تقریباً ویسے ہو جاتا ہے۔ تو مذہب کا بھی کچھ اس میں لینا دینا دخل نہیں ہوتا زیادہ تر۔ اسی طرح جو اس کے اندر ہیلتھ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ کوئی بہت مطلب کمزور رہا تو وہ خود سوسائڈ کرتا ہے، تو اس میں کوئی چیز کا دخل نہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو جوڑتے ہیں کچھ چیزوں سے۔ ہم نے ایسے واقعے سنے جس کے اندر بہت کم عمر بچوں نے ڈپریس ہو کے خودکشیاں کی۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہوگا تو خبریں آتی ہیں، اخبار آپ پڑھیں، تو میں نہیں چاہتا ان کو میں ریپیٹ کروں چونکہ بچے بھی سن رہے ہیں اس بات کو، ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ عمر کا تقاضا نہیں ہے، کچھ بھی وجوہات کو بیس بنا کر انہوں نے وہ کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مرد اور عورتوں کا کوئی تقاضا نہیں یاد رکھی، ہر کوئی اس کو کر رہا ہے، اور آج کل تو کامن فینومینا ہوتا جا رہا ہے، مطلب بہت ہی لوگ آگے اس میں بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بے دین اور دیندار کا بھی کوئی تقاضا نہیں یاد رکھی، مطلب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اور اب دعائی کر سکتے ہیں رحم کی ان کے لیے، کہ جنہوں نے مطلب میں ایک شخص کو پہچانتا تھا جو میرے اچھے جاننے والوں میں سے تھے، میرے محلے میں رہتے تھے،
اور ایک دن رمضان کے اندر فجر کی نماز ساتھ پڑھی اور فجر کے بعد گئے اور خودکشی کر لی، روزہ بھی رکھا، سبحان اللہ۔ تو دین کا بھی کوئی نہیں کہ وہ بے دین تھے، دینداری اور بے دینی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ذہنی کیفیت ہے یاد رکھیے، جس کے اندر آدمی پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کے ناامید ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کے بندوں سے مایوس ہو جاتا ہے، سب سے مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے آخری اسٹیپ یہ ہے میں اپنے آپ کو ختم کر لوں۔ وہ ڈپریشن کا ایک جس کو کہتے ہیں ایک آخری مرحلہ یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس مرحلے تک جانا ہی نہیں ہے۔ جدید دور نے، ٹیکنالوجی اور سائنس نے اس کو بہت بڑھا دیا، خاص طور سے سوشل میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ نے سنا اگر ہوگا یا اخبار میں پڑھا ہوگا، کسی نے ایک پوسٹ ڈالا، اس پوسٹ کے اوپر اس کو جو اس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ اتنا ویوز اور اتنے لائکس نہیں ہوئے، اس نے خودکشی کر لیا کہ دوسروں نے اتنی محنت کی، وہ تو اتنے آگے بڑھ گئے، میں نے اتنی محنت کی، مجھے یہ رزلٹ نہیں ملا، اور خودکشی کر لی۔ لوگ باڈی شیمنگ کے نام پہ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسی نے بول دیا کہ تم تو فلاں دکھتے ہو، تم تو ایسے دکھتے ہو، تمہاری رنگت تو فلاں ہے، تمہارا ناک نقشہ تو ایسا ہے، تمہاری صحت تو اتنی زیادہ ہے، شادی کیسے ہوں گی تمہاری، فلاں ہے، اور اسے ڈپریشن میں چلے گیا، پھر وہ دوائیں کھا رہا ہے، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہا ہے، اور پریشان ہے، مطلب گھر والے ہی پریشان، سب پریشان، ہر قسم کے علاج کروائے جا رہے ہیں۔ تو جدید دور کے اندر کئی وجوہات اس کی بن گئی، مطلب اتنے ریزنس ہو گئے کہ میں شاید ان وجوہات کو کوٹ بھی نہیں کر پاؤں گا آپ، لیکن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے کمیونٹی میں یہ چیز نہ ہو، بلکہ انسانیت میں نہ ہو یہ چیز تو بہرحال، لیکن مسلمس میں تو بالکل نہ ہو، اس لیے کہ نا امیدی ہمارے پاس اس دین میں کفر مانی جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ نا امید ہو جانا کہ اب میرا کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیں یہ تو کفر ہے۔ آگے کہوں خرید کروں تو مایوس ہو جا رہے ہیں لوگ اور پریشان ہو جا رہے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سلوشن اور حل پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو ڈپریس نظر آئے، وہ ڈپریس ہونے کا دعویٰ کرے، وہ مایوس ہونے کا دعویٰ کرے، وہ حالات سے مایوسی کا اظہار کرے، یا وہ کوئی ایسی چیز کا اظہار کرے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو فوراً دلاسا دیا جائے، اور اس کے بعد جو مدد کی جا سکتی مدد کرے۔ مدد ضروری نہیں مالی ہو، مدد بہت ساری وسیلوں سے، اپنے جان پہچان سے کام نکال دینا، اس کے مسئلے کو حل کر دینا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ضرور کریں۔ اس معاملے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، یاد رکھیں۔ جب وہ ایسا کوئی اظہار کرتا ہے کسی چیز کا، ایک واقعہ سناتا ہوں، میں ڈرا نہیں رہا ہوں آپ کو، لیکن یہ سب حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں۔ آپ اس کو پڑھتے ہوں گے نیوز پیپر، آس پاس دیکھتے ہوں گے، اڑوس پڑوس میں آپ نے واقعہ سنے ہی ہوں گے اپنی جگہ کہیں نہ کہیں۔ تو وہ یوں کہ میں ایک بار ریلوے اسٹیشن پہ پہنچا، تو وہاں ایک بک اسٹال تھی، میں کچھ کتابوں کے لیے وہاں گیا، کچھ مخصوص کتابیں جو ملتی ہے اسٹیشن پر، میں وہاں گیا بک اسٹال پر، تو ایک شخص پیچھے سے آیا اور مجھے اس نے تھپتھپایا اور کہا کہ کچھ تھوڑا ارجنٹ مسئلہ ہے، مجھے ایک کام کرنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا ارجنٹ مسئلہ ہے بتائیے۔ تو کہا میں نے آپ کے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ جو لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ جہنم میں جلیں گے، لمبے عرصے میں کبھی نہ کبھی جنت میں نکل کر آئیں گے، تو یہ مسئلہ کیا صحیح ہے کیا؟ تو میں نے کہا دیکھیے میں نے دونوں رائے رکھی ہوں گی، تو آپ نے شاید ایک رائے تو پکڑ لی، دوسری رائے میری چھوڑ دی، حدیث کے الفاظ تو ہمیشہ کے۔ تو کہا وہ نہیں، آپ نے ایک لیکچر میں بولا تھا، میں وہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ میں نے کہا میں نے بولا ہوں، لیکن اب اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، تھوڑا آگے باہر چل کے بیٹھیں گے۔ تو کہا نہیں ابھی بولنا ہے آپ نے مجھے، میں اس کے اوپر باہر نہیں جانے والا ہوں، ابھی آپ کو مجھے جواب دینا۔ تو میں نے کہا میں بھول گیا وہ لیکچر کیا تھا، مجھے مسئلہ بھی یاد نہیں آ رہا، آپ ایسا مجھے پکڑ کے پوچھ رہے ہیں، اور میں اپنے فیملی کے ساتھ تھا۔ پھر میں بات کرتے کرتے اس کو ریلوے اسٹیشن سے باہر لے کر آیا، پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا، وہ آیا، اور میں چلو اپنا جوس پئیں گے، جائیں گے باہر بیٹھیں گے، پھر فردر ڈسکشنس کریں گے۔ اور میں نے اشارہ تک اس کو ایک فون نمبر دیا، انہوں نے فون کال کیا، اور کچھ لوگ آئے اور اس کو اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ پھر بعد میں پتہ چلا گھر سے کہ وہ مالی طور سے پریشان تھا، اور وہ وہاں آ چکا تھا ریلوے اسٹیشن پہ، اور یہ سوالات کر رہا تھا۔ لیکن اللہ رحم کرے، بعد میں وہ سیکنڈ ڈے اسی وقت اسی ٹرین کے نیچے اس کی ڈیڈ باڈی ملی، سیکنڈ ڈے، اس دن تو بہرحال چلا گیا وہ۔ اب میں تو امید نہیں کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، بٹ ایک مطلب میں نے جو علامت دیکھی ہوئی تھی، ایک دن پہلے وہ مجھ سے ایسے سوالات کر رہا تھا اور اسی جگہ موجود تھا۔ تو ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ بہت ضروری ہے، ایسے لوگوں کو پکڑنا، ان کی مدد کرنا، جو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میری ریکویسٹ نہیں، جب بھی آپ کو لگے کوئی لو فیل کر رہا ہے، بولتا ہے انگلش کے اندر بولتے ہیں ڈاؤن فیل کر رہا ہوں، چھوڑیے مت ایسے آدمی کو، بیٹھیے، چند جملے چند الفاظ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا واقعہ سنا تھا، ایک نان مسلم صاحب تھے اور وہ ریلوے اسٹیشن گئے خودکشی کی نیت سے، انہوں نے یہ قصہ بعد میں سنایا۔ تو کسی نے وہ برج کے اوپر ایک پوسٹر لگا رکھا تھا، خودکشی سے پہلے ہم سے ملاقات ضرور کریں، ایک نمبر تھا ڈائل کرو۔ انہوں نے نمبر ڈائل کر دیا، وہ نمبر ڈائل کیا تو انہوں نے ریسیو کیا، کہا کیا بات ہے؟ تو کہا میں مایوس ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے بات کرتے ہیں۔ تو کہا میں تو خودکشی کرنے آؤں، تو کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی دیر بات کر لینا، ابھی تو بات کرتے ہیں۔
چلو ڈسکشن کرتے ہیں. ڈسکشن چلتے رہا, پھر ان سے ڈسکشن ہوا, آپ نیچے اتر کے آ جائیے, بات کریں گے, فلاں ہو, یہ ہوا, پھر اتا پتہ ڈسکس ہو گیا. سیکنڈ ڈے ان کو انہوں نے گھر پر بلایا, پھر ان کو باتیں بتائی, قرآن اور سنت بتائی. الحمدللہ اس بندے کو حق سمجھ میں آ گیا. اس ایک واقعے سے اس نے حق کو قبول کیا. بعد میں اس کا مسئلہ بھی عمر نے حل کر دیا جس پریشانیوں سے گزر رہا تھا. تو دیکھیے تھوڑی سی کاؤنسلنگ جو ہے بہت کچھ کر جاتی ہے. تھوڑا سا اس آدمی کو سب پکڑ لینا, بات کر لینا, اچھے سے بیٹھ جانا, ایشوز کو ڈسکس کر لینا, اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. بس تھوڑا سا اس کو وقت دینا, جو کہ آج کل لوگوں کے پاس نہیں, نہ بچوں کے پاس ہے بڑوں کے لیے, نہ بڑوں کے پاس ہے بچوں کے لیے, نہ میرے پاس ہے آپ کے لیے, نہ آپ کے پاس ہے میرے لیے, نہ بھائی کے پاس بھائی کے لیے, نہ بہن کے پاس بہن کے لیے, کسی کے پاس نہیں آ جاؤ, کیونکہ سب اتنے بزی ہیں. کتنے بزی ہیں میں آپ کو کیا کہوں, وہ ایک بیماری جیسی ہو جاتی ہے کبھی کبھار کہ ہر آدمی وہ کچھ نہ کچھ دیکھنے میں, کچھ نہ کچھ سننے میں, کچھ نہ کچھ لگانے میں بزی ہے. یہ خود ایک ڈپریشن اور اینگزائٹی کی علامت ہے. آپ دیکھیں یہ ہو رہا ہے, اسی طرح ہے. تو بہرحال اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جو ڈپریشن ہے یاد رکھیں, اور ڈپریشن کسی قوم, کسی مذہب, کسی ریس, کلچر, جینڈر, ایج, کسی سے اس کا تعلق نہیں. بات واضح ہوگی. یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ڈپریس ہونے سے کوئی انسان کا ایمان کمزور ہے بولے تو ڈپریس ہوتا ہے, ایسا بھی نہیں. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں آپ ڈر گئے, ارے ایمان وہاں تو ڈرتا نہیں. ایسی بات نہیں کہ وہاں ڈرتا نہیں, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لوگ کچھ چیزوں کو ایسا کچھ چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں ایمان سے. تو اگر آپ نے کہا کہ مجھے تھوڑا اسٹریس فیل ہو رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں ذرا ڈپریس فیل کر رہا ہوں, مجھے تھوڑا جو ہے جس کو کہیں گے ٹینس ہوں میں, تو ہماری ایمانی کمزوری آپ کی, تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن یہ ایمانی کمزوری نہیں, یہ بات کو بھی آپ سمجھ لیں. ایک مومن بھی اسٹریس ہو جاتا ہے, پریشان ہوتا ہے. میں کام مثال دوں, آپ کو ٹریول کرنا ہے تو آپ اسٹریس رہتے 2 دن کے. جو آدمی بندہ صبح فجر میں بھی نہیں اٹھتا الارم لگانے کے باوجود, وہ برابر 5 بجے بغیر الارم کے اٹھ جاتا ہے جس دن اس کی فلائٹ ہے. کیوں؟ اسٹریس ہے, فلائٹ چھوٹ گئی تو کیا حال ہوگا. یہاں وہ بھی اسٹریس ہے. مطلب ایک انسان جو ہے اس کا ایمان اور بے ایمان سے تعلق نہیں آ رہا, تو اس کو جوڑیے مت. بہت سارے لوگ کیسے, ارے ایسا نہیں بولنا, ایسا تھوڑی ہوتا, چلو, اور اس کا مسئلہ ہی نہیں سنتے آپ. نہیں, یہ سب ایسی چیز نہیں. آپ کو سمجھ لینا تو ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں, یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہے. ہاں, اللہ کی سے ناامید ہو جانا یا ایمان والا ریاکشن کیسا دیتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ پھر وہ ایمان کمزور ہے نہیں. خالی یہ فکر آنے سے, ڈر جانے سے, ٹینس ہونے سے, ڈپریس ہونے سے ایمان میں کوئی تعلق نہیں. اب وہ ریاکشن کیسے دیتا ہے اس بات کو سمجھنا ہے. تو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو ہے وہ کار میں جا رہا ہے اور سامنے ٹریفک جام ہے. اب 2 میں سے کوئی کام کر سکتا ہے. پہلا یہ, اسٹیئرنگ پہ مارے, کانچ پر مارے, بازو والے کو مارے, 2-3 گالیاں دے دے, پیروں کو جھٹکے, اننیسسری کار کو ریس کرے, ہے نا, اور چڑ کرے, چلائے باہر نکل کے. یہ ایک ریئیکشن ہے. دوسرا ریئیکشن یہ, وہ ٹریفک ہے, میں نے ساری کوشش کی, کھڑے رہو, چلو خالی ٹائم کو کچھ بات کر لیتے ہیں, پڑوس سے بات کر رہے ہیں, یہ کر سکتا ہے. تو اب یہ ڈیپینڈ ہے وہ کیسا ایکشن کا عمل کیسا کرتا ہے. تو ڈپریس ہو جانے سے ایمانی کمزوری نہیں ہے, اس پر ایکشن کیا لیتا ہے وہ اس پر ڈیپینڈ ہے کہ واقعی ایمانی کمزوری ہے یا نہیں ہے. اس بات کو بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب عموماً لوگ ڈپریس کیوں ہوتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے 9ویں صدی کے ایک طبیب تھے, ڈاکٹر بھی تھے, عالم بھی تھے. ان کا نام جو ابو زید بلخی ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک بہت اچھا تھیسس لکھا تھا اس زمانے میں, اور یہ تھیسس کو جو آکسفورڈ کے اندر ریکگنائز کیا گیا کہ مسلم سائنسدانوں نے آج سے کم و بیش تقریباً 1000 سال پہلے ایک رفلی جو ہے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ذہنی بیماریاں بھی ہوتی جبکہ دنیا اس کو اخراج نہیں کرتی تھی. اور انہوں نے اس کی 4 وجوہات لکھی کہ یہ 4 وجوہات سے آدمی ڈپریس ہوتا ہے اور ذہنی بیمار ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس سے زیادہ وجوہات ابھی بھی نہیں ملی, اتنی ہی سمجھ میں آتی. یہ ان میں سے صرف برانچز ہوتی ہے, اس کے یہ مین ہے. وہ کیا لکھتے ہیں سب سے پہلے, غم کی وجہ سے آدمی ذہنی پریشان ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے. غم مطلب غم کا, اور اسلام میں غم کا اپنا تصور ہوتا ہے, کتنے دن ہے, کیا ہے نا, ساری چیزیں ہیں. تو غم جو ایکسٹراڈنری انسان اپنے اوپر لاد لیتا ہے, جیسے کسی کا انتقال ہو گیا. اب آپ قبول کرنے کو ریڈی نہیں کہ اس کا انتقال ہو سکتا. کیسا ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا کیسا ہو گیا, میرے کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا, تمہارا دل کیا بولتا بولو. خواہ مخواہ ایک دوسرے کو جھنجھوڑتے ہیں اور وہ غم بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. شریعت بول رہی ہے آپ کو غم ہے تو آپ 3 دن اس کو منا لو, زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا. خاتون ہے تو 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر پر غم منا سکتی ہے اور ایشو ختم. اور علماء نے تو یہاں تک لکھا اگر غم ہے تو وہ جو 3 دن ہے وہ بھی عورت منائیں گی, مرد کے لیے نہیں. وہ 3 دن منانا عورت کے لیے صرف. تو آپ کو نارمل لائف جینا ہے چونکہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف جانا ہے. لیکن وہ جو ایکسٹراڈنری پھر وہ ڈیولپ ہوتا ہے انسان ڈپریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کئی لوگوں کو ڈپریشن اسی شروع ہوتا ہے غم
کسی بھی قسم کا انتقال سے غم، مال و دولت کے لٹ جانے سے غم، چیز کے کھو جانے سے غم، اور پھر وہ کنٹینیوس اسی کنڈیشن کو ریپیٹ کرتے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہوا، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، ہمارے اس میں آنکھ کیوں لگی، دوسروں کی تو اچھی چلتی ہو تو آنکھ میں کام کرتے ان کا نہیں جلتا، ہم کچھ نہیں کرتے ہمارے پاس آنکھ لگ گئی، یہ تو مجھے عجیب، مطلب کنٹینیوس ریپیٹ کرتا ہے اور اپنے غم کو جو ہے بڑھاتا رہتا ہے اور پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ دوسری وجہ وہ لکھتے ہیں غصہ، غصے سے آدمی ڈپریس رہتا ہے۔ بچے نے کوئی بات نہیں سنا، ابا کو اتنا غصہ آیا کہ بچہ تو خوش، ابا ڈپریس، سمجھ خواہ خواہ ڈپریس لیے ہوئے، ٹریفک جام، غصہ، فلاں غصہ، یہ غصہ، ہر چیز پہ جو غصہ کرتے یاد رکھیے وہ لوگ بھی ڈپریس زندگی جیتے۔ تیسری وجہ وہ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اینگزائٹی، بے چینی، تشویش، فیئر، سمجھا، بے چینی جو ہوتی ہے، ایک تشویش رہتی ہے، کیا ہو رہا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، ایکسٹراڈنری، جیسا کچھ والدین کو ایسا ہوتا ہے ان کے بچے جب سفر پہ چلے جاتے ہیں، زندہ آتا کہ نہیں آتا، زندہ آتا کہ نہیں آتا، میرے کو ڈر ہی لگ رہا ہے تم واپس آتے کہ نہیں، بیوی کے لیے شوہر جا رہا ہوگا، اب میرے کو لگتا تم آتے نہیں ایسا، مطلب وہ کنٹینیوس اسی فکر میں رہتے، وہ آتے کہ نہیں آتے، آدھا گھنٹہ کا فون نہیں آیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اور اپنے آپ کو پریشان رکھتے، ڈپریس رہتے۔ جب شوہر واپس آیا تھا تو وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، جب بچے واپس آئے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتا ہے ایسا کہ بچے بھاگ گئے کہ مجھے لگتا ہے کہ موت نہ آ جائے، گاڑی کے نیچے تو نہیں، اور وہ شیطان کی طرف سے وہ سب چیزیں، تو فیئر کنٹینیوس، اس سے اینگزائٹی ہوتی ہے، بے چینی جس کو بولتے ہیں، اور انسان پریشان ہوتا ہے۔ یہ تیسری وجہ لکھتے ہیں۔ چوتھی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ آبسیشن، جنون، غلبہ، جیسے کہ مثال کے طور پر دیکھنا آپ کو جنون کی کیفیت، تو کسی سے محبت ہوگی، بس مجھے اس سے شادی کرنا ہے، اتنا جنون اور غلبہ رہتا کہ وہ ڈپریس زندگی جیتا، کسی سے شادی بھی نہیں کرتا اور کچھ بھی اقدام اٹھا لیتا پھر لائف کے اندر۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو جنونی ہو جاتے ہیں، اسی سے مجنون لفظ آتا ہے، مجنون، پاگل جیسا ہو جاتا ہے انسان۔ تو لکھتے ہیں یہ 4 وجوہات ہیں، اس کی وجہ سے انسان ڈپریس ہوتا ہے۔ تو ہم کو ان وجوہات کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسلام نے ان سب کا حل دیا ہوا ہے۔ غم کے لیے بتا دیا جو ہوتا ہے وہ تقدیر میں پہلے سے تھا، نہ کوئی زیادہ مل سکتا ہے نہ کچھ کم مل سکتا، تو غم کی ضرورت نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ نے پڑھا، دعائیں پڑھی جو اس کی تھی، اور اپنے آپ لائف میں لگ گئے، چونکہ آپ کو اپنے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کو غصہ آتا ہے تو غصے کو تو یہ تو مطلب جس کو کہیں گے یہ جڑ ہے ہر چیز کی، یاد رکھیے برائی کی، اور غصے کے تعلق سے آپ سب جانتے ہیں اکثر کرائم غصے میں ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بار موقع ملا تھا، ایک سینٹرل جیل میں کسی موقع سے انہوں بلاتے ہیں نا، کاؤنسلنگ کے لیے بلاتے ہیں، وہ قیدیوں کو، ہر مذہبی رہنماؤں کو بلایا جاتا ہے، تو ایک جگہ مجھے بلایا گیا تھا کہ آپ آئیے اور لوگوں کو کاؤنسلنگ کیجیے۔ تو میں وہاں گیا، کچھ 600-700 قیدی تھے وہاں، کچھ لوگ سامنے تھے اور کچھ لوگ صرف جیل کے حصے کھلتے تھے اور وہ اندر سے ہی دیکھ رہے تھے۔ کہا یہ وہ لوگ جو کنوکٹڈ ہیں ان کو نہیں کھولتے ہیں، باقی جو کیسز چل رہے سامنے بیٹھے ہیں۔ ان سے جب میں نے بات کیا تو اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے غصے میں کوئی نہ کوئی کرائم کیا تھا، ان کا مقصد انٹینٹ کبھی بھی نہیں تھا کسی کو مارے، غصہ بس، غصے کی وجہ سے کرائم ان سے ہو گئے۔ تو بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ اینگزائٹی، شریعت نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کا، اینگزائٹی کی، بے چینی کی، خاموخواہ کے ڈر کی۔ اسی طرح جنون، غلبے تک کوئی چیز چلے جائے ایسی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ساری چیز میں ہم کو شریعت نے ہم کو گائیڈ کیا تھا۔ اب ڈپریشن کی علامتیں کیا ہیں؟ اب جو میں علامتیں بتاؤں گا، کچھ میں ہوں گی، کچھ میں نہیں ہوں گی، کچھ میں زیادہ ہوں گی، کچھ میں کم ہوں گی، کچھ میں سب ایک ساتھ ہوں گی، اور کسی میں کچھ ہوں گی، لیکن وہ ڈپریشن کی کہیں نہ کہیں علامتیں ہوتی ہیں۔ اور وہ علامتیں یاد رکھیے، اس سے آپ کو فزیکل بھی پرابلم ہوتا ہے، باڈی پین بھی ہوتا ہے، اور آپ پریشان بھی رہتے ہیں۔ اور اکثر ایسے لوگ جو ڈپریس ہوتے ہیں ان کو پیٹ کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو وہ ڈر جاتے ہیں، اینگزائٹی ہوتی ہے، اور پھر ہمیشہ پیٹ خراب رہتا ہے اس کی وجہ سے، مطلب ڈائریا ہمیشہ لگا ہوا ہے اور دست لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ پریشان ہے، اور ذہن جب پریشان ہوتا ہے تو ساری چیزیں پھر پریشان ہو جاتی ہیں، فکریں جو انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ تو بہرحال تو ہر وقت اداس رہنا، ڈپریشن کے اندر ایک اہم چیز ہے، وہ یہ کہ ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس، یہ سب سے اہم ہے۔ ہر وقت اداس رہتا ہے، اس لیے کہ وہ مطمئن مطلب مکمل طور سے نا امید ہو جاتا ہے، ہوپ لیس اور ہیلپ لیس، سمجھتا ہے کوئی میرا مدد کرنے والا نہیں ہے، اب کوئی میرے پاس آنے والا نہیں ہے، اور میں اب اکیلا ہوں، اب مجھے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اسی طرح بھوک کا نہ لگنا، نیند کا نہیں آنا کنٹینیوسلی، پھر انسان اس کی وجہ سے سوتا نہیں ہے۔ اسی طرح جسمانی یا ذہنی تھکن ہمیشہ محسوس کرنا، کسی کام میں دل نہ لگنا، آدمی کام شروع کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر یہ کیفیت آپ کو دیکھنا ہے تو جب انسان کسی شدید محبت کرتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کئی دنوں تک کام کرتے کرتے بولتا ہے کام چھوڑ دینا، وہ کیفیت ہے کہ ایک دم آدمی بولتا ہے دل نہیں بول رہا، بچی کی طلاق ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا، میرا دل نہیں بول رہا کام کرنا، دنیا سے دور، بزنس میں نہیں آ رہا، تجارت سے بھاگ رہا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کام میں دل نہ لگنا، خود کو کمتر سمجھنا، انفینٹی کمپلیکس آ جاتا اس کو کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا، میں ہمیشہ ٹارگیٹ بنتا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، نہیں میں نہیں بول سکتا، ایسے میں بولا تو فلاں مسئلہ ہوتا، انفینٹی کمپلیکس۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اس کو کانفیڈنس پورا چلا جاتا، مکمل طور سے کانفیڈنس لوز کر دیتا وہ آدمی، خود اعتماد نہیں رہتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح اس کو جو ہے سوسائڈل تھاٹس آتے، ایک فکر آتی ہے کہ میں ایسا کر لوں تو راستہ تو نہیں نجات کا،
میں یہ کروں گا تو شاید لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا، میں ایسا کروں گا تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا میں کیا کرتا ہوں، دیکھو ان کو کیسی سزا دیتا ہوں۔ اس کے کئی واقعات آپ دیکھیں گے، خاتون ہیں، شوہر سے ناراض ہیں، جذبات میں آ گئی، اپنے اوپر تیل ڈال کے آ گئی، پھر بچاؤ بول کے بھاگ گئی۔ تو وہ ٹائم پہ آدمی جذبات میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے سوسائڈل تھاٹ آئے، اس نے کہا کہ میں ایسا کروں گا، میرے کو پھر میرے مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جس کو کہتے ہیں ہم جو ہے سپیریٹی کمپلیکس بھی کچھ لوگ آتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، اور وہ آپ فیل کر سکتے کبھی کبھار ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کی حرکتوں سے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہے، یہ جاننا بڑا اہم ہے نوجوانوں کو خاص طور سے، یہ وجوہات کیا ہے، یاد رکھیں ڈپریشن کیوں انسان ہوتا ہے۔ پہلی چیز مایوسی کی وجہ سے ڈپریشن آتا ہے، انسان مایوس ہو جانا کسی چیز سے، اب میرے کو جاب نہیں ملیں گی، اب میرا کارخانہ نہیں چلنے والا، اب میری تجارت نہیں بڑھے گی، اب شاید میری بچی کی شادی نہیں ہوتی، مایوس ہے آپ۔ اب یہ کیوں نہیں بولے کہ انشاءاللہ یہ چیز ہوں گی، انشاءاللہ یہ چیز چلیں گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے جیسا اس کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو کیوں نہیں اچھا گمان ہم نے کیا اس معاملے میں کہ انشاءاللہ یہ چلیں گی، کوشش کرنا میرا کام ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوشش کروں، انشاءاللہ یہ ہوں گا، ٹھیک ہے ابھی نہیں ہو رہا لیکن انشاءاللہ یہ ہوں گا، یہ بچہ میرا پڑھتا ہے لیکن پڑھے گا انشاءاللہ اور ضرور ایک کامیاب انسان بنے گا۔ آپ صرف اچھی سوچ اور گمان کو لگائیے، پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کیسے زبردست نتیجہ آپ کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یاد رکھیے مایوسی، ڈپریشن کی وجہ ہے۔ اب یہ مایوسی کئی چیزوں کی وجہ سے آ سکتی ہے کہ فلاں چیز میں نے اچیو کرنا چاہیے تھی میں نہیں کر پایا، فلاں چیز اسٹڈیز میں میرا یہ فلاں مقام ہونا تھا میں نہیں کر پایا، حالات کی وجہ سے میں پریشان ہو گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح غربت کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا، اسی طرح مال کے نہیں ہونے کی وجہ سے میں مایوس ہو گیا، اسی طرح جو ہے جس کو ہم کہیں گے خوبصورتی کی وجہ سے بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، بتائیں کسی نے کسی کو کمنٹ دے دیا، آج کل یہ خواتین میں تو بہت چل رہا ہے، بلکہ ابھی جینٹس میں بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، مرد بھی کافی کانشیس ہو گئے اپنے بارے میں، تو ان کے لیے بھی فیئر اینڈ لولی آ گیا ہے، مردوں کے لیے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں بہرحال، کیونکہ کانشیس ہے، کسی نے آپ کو کوئی کمنٹ دے دیا اور آدمی پریشان ہو گیا۔ رکھیے میں آپ کو ایک موٹے موٹے الفاظ میں بولوں، خوبصورتی جو ہے کہ انسان کی نظروں میں ہوتی ہے، یاد رکھیے وہ کیا دیکھتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے نا، اور انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا۔ ایک بات بتا رہا ہوں، آپ چاہے کتنے کریم لگا لیں آپ چینج نہیں ہو سکتے، چونکہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے وہاں کی نسلی وہ آنے والی ہے، اس کو کوئی حل نہیں، سلوشن نہیں۔ آپ دیکھیے جتنے علاقے گرمی والے ہیں اور ایکویٹر سے نیچے ہیں وہاں کی قوموں کا کلر ڈارک ہوتا ہے، اور جتنے سرد علاقوں میں اور ایکویٹر سے اوپر ہے وہاں کی قوموں کا کلر، وہ اس کی وجہ ہے سائنٹیفک اسٹڈی سے آپ پڑھیں نا، تو وہ چینج نہیں ہوتا ہے بھائی۔ تو بیوٹی سے پریشان، کتنے نوجوان پریشان ہیں اور اتنے زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو اتنے مایوس اور ڈپریس ہو جاتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح جو انگزائٹی ہے، اسی طرح لیک آف موٹیویشن، مطلب ایک آدمی کو اندر سے کوئی کرنے کا جذبہ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں۔ پولیٹیکل سچویشن سے بھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، آج کل جو سیاسی حالات چل رہے ہیں لوگ مایوس ہیں۔ مایوس کیوں ہو رہے ہیں ہم؟ کیا یہ زمانہ پہلی بار آیا ایسا؟ میرا ایک لیکچر ہے اس پہ، کیا یہ دور پہلے بھی آیا تھا؟ تو آپ دیکھیں اس سے پہلے کی قوموں کے واقعات قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کئی زمانے آئے اور کئی زمانے گئے، امت سب سے نکل کر آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے کسی تو امت تو باقی ہے نا قیامت تک، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو پولیٹیکل سچویشن سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اس طرح فیوچر پلاننگ کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، میں نے فلاں چیز کی پلاننگ کی وہ چیز نہیں ہوا، اب اس معاملے میں کیا کروں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں نا فیوچر پریڈکشن، فیوچر پلان، اتنے سالوں میں اتنا کر لوں گا، یہاں تک پہنچ جاؤں گا، پڑھائی میں، مال و دولت میں، تجارت میں، نہیں پہنچ پاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بزنس کے لاسز کی وجہ سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ میں بزنس کے معاملے میں آپ نے موٹیویشن ہو سکتا کچھ لیکچر سے، اسپیکر سے سنا ہوگا، ایسی ایسی تجارتیں جو مکمل ڈوب گئی تھی اور اس کے بعد پھر وہ بن، آپ تاریخ پڑھیے نا، ہسٹری بہت سارے لوگوں کی، جو بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے مالدار، کیسے کیسے حالات سے گزرے۔ اگر صحابہ کو آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر، تو کتنے مالدار تھے جب مکہ میں تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ عبد الرحمن تم نے یہ تو مکے میں کمایا تھا نا مال، تو لہٰذا ہم تم کو نہیں جانے دے سکتے، ہاں تم یہ مال چھوڑ دو تو ہم جانے دیں گے۔ ان کو لگا کہ یہ مال کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رک جائیں گے، تو کہا کیا یہ پکی بات ہے کہ مال چھوڑ دوں گا تو جانے دوں گے؟ تو کہاں، تو کہیں مال پھر تمہارا ہوں گے، تو اب تو زیرو پہ آ گئے، سیدھا مدینے پہنچے، مواخات کی گئی، بھائی چارہ باندھا گیا، وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ میرا زمین جائیداد سب آدھی آدھی آپ لے لو، کہا کہ نہیں جزاک اللہ، بازار کا راستہ، پہلے دن گئے اور اپنے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آ گئے،
کھجور گھی یا کھجور اور پنیر کچھ اس طرح سے سامان لا لیا اور اس دن کا تو کھانا ہو گیا. اب بتائیے ایک مالدار آدمی جب بازار میں آؤں گا تو پہلے دن تو اس کو کسی نے سیدھا سیٹ نہیں مانا ہوں گا, وہاں سے انہوں نے شروع کر دیا, پھر کتنی تجارت کی, سبحان اللہ. آپ وہ واقعات کو پڑھتے جائیے, وہ کبھی واقعات ختم نہیں ہونے والے ہیں. اتنی واقعات آپ کی مال و دولت کی. خالی ایک واقعہ سناتا ہوں, کتنا تھا اور کتنا خرچ کیا. کہ آپ کے زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جو مدینے کے اندر ایک قافلہ آیا, اور وہ قافلہ جب چل رہا تھا اونٹوں کا مال لے کر جو آتا ہے تجارتی, تو بہت زیادہ دھوپ اڑ رہی تھی اور ایسا لگتا تھا زلزلہ آ گیا, ایک ساتھ جانور چل رہے تھے نا. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے, یہ کون ہے؟ تو کہا عبد الرحمن ابن عوف. غلام نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ ہے. تو کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو جنت میں ہنستے کھیلتے چلے جائیں گے, نہیں چلے جانے والے. وہ جو باندھی تھی اس نے جا کر جو ہے کہہ دیا کہ مائی عائشہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں یہ کہا. تو وہ آیا اور کہا کیا مائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا؟ تو کہا گواہ رہنا میں نے 700 اونٹ مال کے ساتھ صدقہ کر دی. اور کتنے مالدار آتے ہیں کہ 700 کیملز اس کے پورے مال کے ساتھ اللہ کے نام میں صدقہ کر دی, مدینے کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا. تو بہت مالدار تھے. جب انتقال ہوا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جب انتقال کر گئے تو آپ کے پاس تقریباً 4 بلین سونے کی اشرفیاں تھیں, اور ایک اشرفی 0.4 گرامز کی ہوتی. اب اس کو آپ کر لیجیے ڈیوائڈ, کتنے کلو سونا ہوتا ہے, کتنے کلو سونا ہوتا ہے. کسی نے ایک اندازہ لگایا تھا تو تقریباً 650 جو ہے ملین جو ہے ڈالرز ہوتا ہے. مطلب اتنا سونا تھا. اس کے بعد فلاں چیز, پھر اتنے گھوڑے وہ تھے. تو یاد رکھیے ایسی کئی واقعات ہیں. یہ تو میں کر رہا ہوں دنیا میں آج کے دور میں وہ لوگ جو نان مسلم ہیں ان کے ہی واقعات موجود ہیں جو اس حال سے نکل کر وہاں تک پہنچے, لیکن ڈپریشن نہیں ہے, پریشان نہیں ہے. ہونڈا کمپنی کے اونر کے آپ دیکھیے پوری اس کی ہسٹری یاد رکھیے کہ اس کا کمپنی کتنے بار تباہ ہوئی. فرسٹ انجن اور اس کا کاربوریٹر جو اس نے بنایا تھا 2 بار اس کی کمپنی تباہ ہوئی. فرسٹ ورلڈ وار میں تباہ ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار میں زلزلے میں. اس کے بعد اس کا وہ بنا, اور پھر وہ گاڑی کتنی مشہور ہوئی, سب سے زیادہ ایوریج دینے والی گاڑی آپ جانتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے یاد رکھیں. تو لہٰذا جس کو کہتے ہیں بزنس کے لاسز کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے کچھ لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ بیمار ہے کیسا ہوگا. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اگر بیماری کا آپ کو معاملہ دیکھنا ہے تو ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے, دیگر صحابہ جو موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقعات آپ پڑھیے. تو ہم لوگ دیکھتے نہیں, بیماری آ گئی ڈپریس ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے ڈپریشن بیماری کے مقابلے ڈپریشن سے زیادہ لوگ پریشان ہو کے بیمار ہو کے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. تو کسی کا ایسا لگے کہ مجھے بہت ڈینجرس بیماری ہو گئی, تو میں کبھی آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ کے علاقے میں اگر کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ہو اور اس کا کیجویلٹی وارڈ ہو تو وہاں چلے جانا اور تھوڑی دیر بیٹھ جانا 1-2 گھنٹے. جس قسم کے کیسز, جس قسم کے ایکسیڈنٹ کیسز, جس قسم کے مریض آتے تو آپ شکر کریں گے اللہ کا کہ بہت اچھا ہوں, گھر چلو ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے. تو بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. پاسٹ میں کیا ہوا اس کو سوچ کے پریشان ہے. اکثر لوگ یہ رہتے ہیں اگر ابا ایسا کرتے تو میں یہاں ہوتا, ابا نے کیوں نہیں کرے نہیں معلوم. اگر میں کل یہ ڈیسیجن نہیں لیتا تو آج ہم وہی گھر میں رہتے جس گھر میں ہم تھے. اگر فلاں ڈیسیجن لیتے نا تو یہ کمپنی ابھی بھی اپنی رہتی تھی. ابھی بھی یاد کر رہے آپ 50 سال پہلے چلے گئی بھائی, وہ آپ اس کو یاد کر کے نتھنگ, کچھ حاصل نہیں ہونے والا. صرف آپ ڈپریس ہو سکتے ہیں. پاسٹ کی غلطیوں کو یاد کر کے فیوچر اور اپنا پریزنٹ اور فیوچر خراب کرنا کنٹینیوس, یہ ایک وجہ ہوتی ہے یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں سب سے اچھے انداز سے, سب سے زیادہ اچھے انداز سے, اور اس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس میں خاص طور سے چیز ہوتی ہے کہ میں سب سے اچھا کروں گا اور نہیں کر پایا ڈپریس ہو گئے. 1% کم ہو گیا ڈپریس ہو گئے, فرسٹ سے سیکنڈ آ گیا ڈپریس ہو گئے. ڈپریس مت ہوئی. ہاں آپ یہ کہیے کہ اگلا میرے کو انشاءاللہ اچھا کریں, ڈپریس مت ہوئی یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ناکامی کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. گھریلو جھگڑے, کتنے لوگ صرف گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ڈپریس ہے. بیوی بات مانتے نہیں, شوہر بنانا چاہ رہا ہے, شوہر مانتا نہیں, بیوی بنانا چاہ رہی, بچے والدین کو منا رہے, بچے والدین مانتے نہیں, والدین بچوں کو منا رہے, مانتے نہیں. انسان ذہنی تناؤ میں رہتا کنٹینیوسلی. تو گھریلو جھگڑے کی وجہ سے بہت لوگ ڈپریس میں رہتے ہیں. ان مسائل کو میں سمجھتا ہوں بیٹھ کے صرف سالو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے جو ایشوز ہیں نا, صرف کاؤنسلنگ کسی کے ساتھ آپ کر لیں, بیٹھ کر ایک بار بیٹھیں بات چیت کریں, یہ سب کا حل ہے یاد رکھیں, یہ سب مسائل کا حل ہے. اسی طرح جو ہے بے روزگاری کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں روزمرہ کے حالات سے متاثر ہوتی ہے. پولیٹیکل سچویشن ہو سکتا ہے, محلے کے حالات ہو سکتے ہیں, بستی کے حالات ہو سکتے ہیں, گھر کے حالات ہو سکتے ہیں. اس سے ہوتی کچھ لوگ کسی کے تانے سے پریشان ہو کے ڈپریس ہوتے اور خودکشیاں کرتے ہیں. یہ واقعات آپ نے بہت سنے ہوں گے. فلاں مجھے بہت میرے کو تانا دیتی تھی تو میں نے فلاں قدم اٹھا لیا, ڈپریشن ہو گیا اس میں, کیونکہ اس کو تانے دیے گئے, وہ اس کو برداشت نہیں کر پایا. اسی طرح دوستوں اور رشتہ داروں کے جس کو کہتے ہیں کنارہ کشی سے آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. لوگ میرے سے بات نہیں کر رہے, لوگ میرے سے مل نہیں رہے, آپ میں ڈپریس ہو جاتا ہے اور مختلف اقدام اٹھا لیتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے
نیند اور بے چینی کی وجہ سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے اگر وہ نہ سوئے ایک لمبے عرصے تک اور ہمیشہ بے چین رہنے لگے تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. آج کے دور میں جو نوجوانوں کو جو بہت بڑا مسئلہ جس سے ڈپریس ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا میں دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, سوشل میڈیا میں کچھ کر کے دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنا, لائکس کمنٹس اور شیئرس لوگ نہیں کر رہے اس سے ڈپریس رہنا. میں نے یہاں تک دیکھا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ آپ ایک کمنٹ رات میں 3 بجے ڈالیے اور 3:01 میں جواب آ جائے گا. تو سوال یہ آتا ہے کہ 3 بجے وہ کیوں جاگ رہا تھا. جب اس سے پوچھا تھا نہیں مولوی صاحب میں جاگ رہا نہیں تھا, پھر آپ کا جیسی آپ نے نوٹیفیکیشن چالو کر کے رکھتا ہوں, اٹھا نیند میں جواب دیا پھر سو گیا. تو کنٹینیوس جو سوچ ہے جو فکر ہے یاد رکھیے اس سے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے. تو سوشل میڈیا نے بہت نقصان کیا, مطلب اتنا اس کا مسئلہ ہوا یاد رکھیے. اور آپ سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے اکثر لوگ جو مجھے ملتے بھی ہیں لوگ کئی بولتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کے لیکچر بہت اچھے رہتے ہیں ماشاء اللہ, رات میں دیکھے بغیر نیند نہیں آتی. میں نے کہا بس اب آپ چلے گئے رانگ ٹریک پر. اگر آپ کو رات میں ویڈیو دیکھے بغیر نیند نہیں آتی تو آپ پرابلم میں ہیں. پلیز آپ میرا بھی مت دیکھیے, کسی کا مت دیکھیے, کیونکہ یہ اب ہم سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو رہے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ فیز ڈپریشن کا ہے, کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے ویسا نہیں بنایا. میں ایک پوری ریسرچ اسٹڈی پڑھ رہا تھا تو فیس بک نے جو الگوریتم پہلے فیس بک نے بنایا تھا, آپ ایک ویڈیو اوپر کرتے ہو جو اسکرال ہو کے اوپر جاتا ہے پھر دوسرا چلتا ہے. تو پہلے سائز لمبا تھا اب تو 15-20 سیکنڈ کے آتے ہیں. پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کچھ لوگ اگر یہ کرتے ہیں تو میرے اس سے بات سے کنیکٹ کیجیے. پھر آپ نے اس کو دیکھا, پھر 2 دیکھ لیا, 15 منٹ ہو گئے, اب بس 5 منٹ ابھی آخری. پھر آپ نے دیکھا آدھا گھنٹہ ہو گیا, اب بس آخری رہ گئی. پھر اس کو ابھی وہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا, اب بس آخری رہ گئی. وہ کر رہا اور پھر اسی میں نیند آ جاتی ہے, آدمی 1 گھنٹے بعد سو جاتا ہے. یہ سب چیز اس سے ڈپریشن آ رہا ہے نوجوانوں میں, ایون چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ڈپریشن ہے صرف یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو ایڈکٹ مت ہوئی, یوز کیجیے سوشل میڈیا, منع نہیں ہے, لیکن اس کا جو ایڈکشن ہے بہت ڈینجرس ہے. یاد رکھیں. اسی طرح یاد رکھیں ڈپریشن کا علاج کیسے کریں گے, تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے خود آپ علاج کر سکتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ ڈاکٹر یا کاؤنسلر کے پاس جائیں اس سے علاج کریں. جنرلی خود علاج کرنا سب سے اچھا میتھڈ ہے. اگر آپ اس لیول آف ڈپریشن میں نہیں گئے, پریشانی میں نہیں گئے جس کے اندر آپ کو مختلف برے خیالات آ رہے ہوں, تو آپ خود اس کا علاج کر سکتے ہیں. اگر اس لیول پہ چلے گی خیالات آ رہے برے تو آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیے, کیونکہ آپ کا ذہن مختلف کام کر رہا ہے اور اس سے علاج کروانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. اب ڈپریشن سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ میں کیا مانوں آپ کو, سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ پازیٹیو تھنکنگ کو اختیار کرو, مثبت سوچ کو. یہ سب سے بیسٹ وے ہے. کیسے, مثال کے طور پر بیسٹ وے ہے اور اس کا سلوشن نکالو. جیسے میں باہر جانے والا ہوں اور بارش آنے والی ہے تو 2 کام کر سکتے ہیں, تو بارش کو گالیاں دوں کوسوں یا چھتری لے کے نکل جاؤں. کیا کریں گے آپ, چھتری لے کے نکل جاؤ, بس پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, آئیں گے تو کھول لیں گے, نہیں آئیں تو چلتے رہیں گے. تو علاج خود کرنا ہے, پازیٹیو تھنکنگ سے یہ چیز ہو جاتی ہے. یاد رکھیے بہت اہم ہے. یاد رکھیے پازیٹیو اچھی سوچ, صحیح سوچ اگر آپ رکھیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گا. اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, ملیے جو اس مسئلے کو حل سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں گے, آپ سے بات کریں گے. یہ بہت اہم ہے. یاد رکھیے میں جو یہاں جو ذمہ دار حضرات ہیں, جو گھر کے ذمہ دار ہیں, ان سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک ماحول بنائیں. ڈیلی جو بوڑھے والدین ہیں ان کے بچوں سے کہوں گا ڈیلی آپ کے والدین کے ساتھ بیٹھنے کا روٹین بنائیے. آپ صرف یہ ڈیلی کریں گے نا تو ڈپریشن, اینگزائٹی, فیئر, ہوپلیسنس, ہیلپ سب نکل جائے گا. بچوں میں یہ کوئی چیز بھی نہیں رہی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ پیرنٹس جو ہے, بچوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس کے والدین کی بات کر رہا ہوں, پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کے پاس کوئی خیال نہیں رکھ رہے ہیں. اس لیے کہ باپ اپنے تجارت میں پریشان ہے, دن بھر ہینڈ سیٹ پہ, شام میں لیپ ٹاپ پہ, ڈیسک ٹاپ پہ, گھر میں بیڈ کے اوپر بھی کام چالو, بیٹا بعد میں بات کرتا ہوں, تھوڑا سا میں ٹیکسٹنگ کر لیتا ہوں, بیٹا کل ملیں گے, وہ تھوڑا ایک ٹیکسٹنگ چالو, بیٹا فلاں ہے. ماں کا بھی وہی حال ہے, ماں اور زیادہ بزی. ماں کیسے بزی, دیکھیے ماں کیا بنا رہی ہے اس کو لوگوں کو بتانا ہے, لوگ کیا بنا رہے ہیں ماں کو وہ دیکھنا ہے. امی کو مطلب عورت نہیں رہی, وہ کیمرہ مین بن گئی. امی دیکھو بچہ آ گیا, امی دیکھو فلاں, مطلب امی سے بات چل رہی. ہر آدمی کیمرہ مین. گھومنے بھی گئے تو لوگوں کی حالت ہے, مطلب وہاں بھی ڈپریس ہے. گھومنے گئے تو آپ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی میں لوگوں سے گھومتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت ہنسی آتا ہے. کوئی بھی آدمی گھومنے نہیں آیا ہے, سب لوگ ویڈیوگرافی کرنے آئے ہوئے. دیکھیے آپ کار میں بیٹھے ہوئے 2 لوگ, ابا گاڑی چلا رہے ہیں, امی بازو بیٹھے, بچے دیکھ بہت اچھا سین آ گیا تو خود دیکھنا چھوڑو, بڑے جلدی اس کو ریکارڈ کرو. دیکھنا خود نہیں ہے, ریکارڈ کرنا ہے اسے, کیونکہ دوسروں کو بتانا ہے. اب جب پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوا تو یہ بچے کیا ہوں گے, ڈپریس ہو جائیں گے, کیونکہ ان کے بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں آج کے دور میں جو ہم سالو نہیں کر پا رہے ہیں. نتیجتاً ہمارے بچے ڈپریس ہو رہے ہیں. پیرنٹس سے گزارش کروں گا ٹائم نکالیے, بچوں کے ساتھ بیٹھیے, صرف ڈیلی آپ کو ان کے ساتھ بات کرنا ہے. 15-20 منٹ ایک سوشل گیدرنگ رکھیے, جس کو آپ ایسا بول سکتے ہیں کہ نو گیجٹ. اب آپ کے پاس کوئی ہینڈ سیٹ, کوئی بھی چیز نہیں رہیں گی,
सब लोग घर के आके मिलेंगे, ये खाने पे भी कर सकता है खाना खाते वक्त, ठीक है। आप लोग आके वहाँ बैठ के जमा हो गए, अब कोई अपना हैंडसेट यूज़ नहीं करेगा, अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। 15 मिनट्स अगर रूटीन हो जाए तो घर का माहौल चेंज हो जाता है। डिप्रेशन वगैरह ये बीमारियाँ आपको फील नहीं होंगी, महसूस भी नहीं होंगी। लेकिन अगर ये नहीं होता है, क्या होता है, आदमी यहाँ लोग एक दूसरे से मायूस रहते हैं, उनको पता है कोई सुनने वाला नहीं एक दूसरे की बात, नतीजतन डिप्रेशन आ जाता है। अब डिप्रेशन का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन डिप्रेशन का, याद रखिए, अल्लाह का जिक्र कसरत से कीजिए। डिप्रेशन का पहला सोल्यूशन, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के जिक्र में दिल इत्मीनान पाते हैं। और डिप्रेशन या दिल के बेइत्मीनानी से, जहन की बेइत्मीनानी से होता है, तो अल्लाह का जिक्र कसरत से कीजिए। याद रखिए, ये बहुत, ये बेहद ज़रूरी, याद रखिए कि आप ये करें अल्लाह का जिक्र। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठते बैठते, सोते जागते, बैतुल खला जाने आने, खाने से पहले, खाने के बाद, है ना, लोगों से मिलते वक्त, लोगों के विदा होते वक्त, कोई चीज़ देखकर, कोई अच्छी चीज़ देखकर मुख्तलिफ अस्कार बताए, नहीं बताए, कितने बताए, लेकिन हमने आज वो भी छोड़ दिए। वो करने से याद रखिए, आप डिप्रेशन से आपका जहन महफूज रहता है, दिल इत्मीनान रखता है और आप बहुत खुल कर जो है काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ याद रखिए, हसद से बचिए। डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह आज के दौर में हसद है, दूसरे की नेमतों को देखकर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेना। उनका कारखाना चल गया, मैं बीमार हो गया, उनकी बच्ची की शादी हो गई, मैं बिस्तर पर पड़ गया, उन्होंने कार ले लिए, ऐसा कैसा हुआ उनके साथ और मैं परेशान हूँ। आप समझ, हसद आज के दौर में हसद बहुत बड़ी वजह है। एक खातून ने दूसरी खातून को देख लिया, उसने फला हैंडसेट के जेवर पहन ली, ये कैसे हुआ, और वो हसद की वजह से हम डिप्रेशन है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है और खिताब करता और कहता है, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, क्या लोग उस चीज़ पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से अता की है। तो हासिद क्या करता है, अल्लाह की तक़सीम पे जलता है, जब तक़सीम पे जलता है तो फिर उसको अपने आप को बीमार कर लेता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि वो डिप्रेशन से बचे, वो हसद करना छोड़ दें, अल्लाह के हसद करना आप छोड़ दीजिए, आप देखिए डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नौजवान ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हसद करते हैं, उसके मार्क्स ज़्यादा आगे कैसे हुआ, उसके वालिद इतना कैसे कमा रहे, क्या होगा, उसने इतने अच्छे कपड़े पहने मुझे नहीं मिला, काश कि मुझे मिल जाता, उससे छीन जाता। तो हसद एक बहुत बड़ी वजह याद रखें डिप्रेशन की। तो हमें हसद से बचना है और वालिदैन को, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना है कि उनको हसद नहीं करना है। अगर कोई ऐसी नेमत है अल्लाह की जो हम देखें जो हमारे पास नहीं है, तो हम अल्लाह से नेमत मांगे कि अल्लाह काश तो मुझे भी देगा तो मैं फला ऐसा ऐसा करूँगा, ठीक। और वैसे तो किसी के जैसा होने की सोचना नहीं चाहिए, सिवाय दो लोगों के ताल्लुक से हदीस में आता है, किसी के जैसा होने की, नौजवान बहुत सोचते हैं ना मैं उसके जैसा हो जाऊँ काश, तो दो लोगों के जैसा होने के अलावा आपको किसी के जैसा होने की सोचना नहीं याद रखी। पहला कौन है माना आपको, वो शख्स जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और वो अल्लाह के नाम में खर्च करता, उसको देख कर आप ये कह सकते हैं काश मैं भी ऐसा होता तो मैं भी अल्लाह के नाम में खर्च करता। मतलब ये नहीं कहना कि उसकी दौलत मेरे पास आ जाए, मतलब खाली अल्लाह से मिल कि अल्लाह मुझे भी अगर तू देता मैं भी उसके जैसा खर्च करता। और दूसरा आपने फरमाया कि शख्स को तुम देखो जिसका इल्म हो और उसके इल्म के मुताबिक अमल करता है, तो हम ये कह सकते काश मैं इसके जैसा होता तो मैं भी इसको हासिल करता, तो मैं भी उसका ऐसे ही अमल करता। तो ये दो लोग हैं जिनके ऐसा होने की ख्वाहिश आप कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा किसी की जैसी होने की ख्वाहिश नहीं करना है। तो हसद, जलन, आप समझते हैं ना, इसको बिल्कुल कॉमन है। तो जेलेसी जो है याद रखिए, हसद, ये बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। आज के समाज में अक्सर लोग इसी से डिप्रेस हैं। कोई आदमी आपकी बहुत कार में गुजर गया, आप डिप्रेस हो गए, क्यों, उसको कैसे मिलेंगे यार, हम तो कितने सालों से बिजनेस में, हमने कितनी मेहनत की, उसने कैसे ले ली, अल्लाह ने उसको दिया, आपको लगता है आपको चाहिए, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आपको भी इंशाल्लाह अता करेगा। तो हसद याद रखिए एक बहुत बड़ी वजह है। इसी तरह जो है जो हुआ वो अल्लाह की तरफ से था, ये मानना बहुत ज़रूरी है अगर डिप्रेशन से आपको बचना है। तो जो हुआ, कोई हादसा, कोई हालात, कोई मुश्किल, कोई गुर्बत, मालदारी, बीमारी, चोरी, जो भी हुआ, आपको ये सोचना है कि अल्लाह की तरफ से था और ये मेरी आजमाइश थी, इसका बदला है। जब आदमी ये सोचता नहीं कि मेरी तरफ से था, मेरी कोताही के नतीजे में हुआ, मेरी कामयाबी की वजह से या मेरी अच्छाई की वजह से मैं कामयाब हुआ, मेरी कोताही की वजह से नाकामी मिली, तो फिर मुश्किल हो जाती है और फिर इंसान अगर मगर करने लगता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अगर मगर ना करे, क्योंकि अगर मगर किसकी तरफ से, शैतान की तरफ से, याद रखिए। तो अगर मगर करने लगता है, अगर ऐसा करता तो ऐसा होता, अगर फला करता तो ऐसा ना होता। तो अगर मगर मत कीजिए, जो हुआ किसकी तरफ से हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से। आपका काम है सिर्फ कोशिश करना, आपने कोशिश की सही, तो फिर अल्लाह ताला की चीज़ों को छोड़ दीजिए, तवक्कुल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे मामला दुरुस्त होंगे। इसलिए कि बहुत सारी बार याद रखिए, हम जिस चीज़ को चाहते हैं कि ऐसा हो और नहीं होने से डिप्रेस हो जाते हैं, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि वो नहीं होना आपके लिए उस वक्त खैर था। कैसे, देखो मैं नहीं बता सकता हूँ, अल्लाह ताला की हिकमत जो है ना, वो मतलब हम नहीं समझ सकते उसको। मैं खाली एक मिसाल देता हूँ बात समझने। एक बीमारी थी जो मुर्गियों में फैल गई थी, है ना,
اس کو مطلب بیماری مطلب مرغیوں میں اور جتنے پرندے ہوتے تھے اس کے اندر بیچ میں برڈ فلو وغیرہ بھی اس کو بول رہے تھے. تو کیا کر رہے تھے انسان مرغیوں کے ساتھ بتائیے؟ ذبح کر رہے تھے تو کھانے ہیں تو ذبح کر کے کیا کرے دفنا دے رہے تھے. اب مرغی کے ذہن سے سوچی وہ کیا بول رہی تھی انسان کو, کیسے انسان یار ان کو ختم کر دے رہا. انسان کی حکمت تھی, اس کو پتا تھا ان کے زندہ رہنے میں ان کو بھی نقصان ہے اور انسانوں کو بھی نقصان ہے نا. تو ہم انسان ہونے کے ناطے اتنی سمجھ رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کا کوئی ڈیسیجن آتا ہے وہ کتنے حکمت سے بھرا ہوگا آپ صرف اندازہ ہی لگائیے. اس سے بہت اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. اور انسان بڑا جلد باز ہے, یاد رکھیے بہت جلد باز. کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ کاش میرے پاس ہوتا 5 منٹ بعد توبہ اچھا ہو میرے پاس نہیں تھا وہ. اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک شخص تھا, وہ ایک عالم دین نے اس واقعے کو بیان کیا. وہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس تھا اور وہ ایک سفر پہ جا رہا تھا. تو وہ اپنے شہر سے نکلا, ایئرپورٹ جانے لگا اور گاڑی میں لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہو گیا پہنچا تو فلائٹ مس ہو گئی. فلائٹ سعودی عرب کے لیے تھی اور وہاں اس کا ایک اپوائنٹمنٹ تھا ایز اے ٹیچر. اب اس کی جاب چلے جانے والی تھی. وہ اتنا پریشان ہو گیا, اتنا اپنے آپ کو کوسنے لگا اور ریٹرن ہونے لگا. جب راستے میں ریٹرن ہونے لگا تو ریڈیو پہ ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ ایک فلائٹ جو فلاں ایئرپورٹ سے اڑی تھی وہ فلائٹ سمندر میں جا کے گر گئی اور کرو اور جتنے پیسنجر ختم ہوئے. تو بول رہا اللہ کا شکر ہے میں اس میں بیٹھا نہیں تھا. تو انسان کتنا ناشکر ہے, ایک ہی منٹ پہلے کوس رہا تھا کہ میرے ساتھ کیوں ہوا, اور ایک منٹ بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں اس میں نہیں بیٹھا. تو اللہ کی کیا حکمت ہے آپ اور میں نہیں جانتے, تو اس کو قبول کرنا ہے. تو جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے, کوشش کرنا ہے. ورنہ نوجوان بہت سارے اس بات کو سن کے کیا ہے, ہم جب کالج میں تھے تو ایگزام کا ٹائم پڑھائی کرتے تھے تو کچھ نوجوان کا توکل اللہ کا بھروسہ ایک دم نیکسٹ لیول رہتا ہے. تو یار آپ بھی پڑھ لو, جو تقدیر میں وہ ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. اپنا ایمان ہے, ارے ایمان ہے ٹھیک ہے, لیکن اسٹڈی کون کرے گا, اس کو کیا ضرورت ہے. ایمان تو یہ ہے اللہ پہ توکل, اللہ پہ بھروسہ, محنت نہیں کرنا ہے. اور یہ تو یہ نہیں یاد رکھیے, یہ بھونڈا تصور ہے, یاد رکھیے اس طرح سے نہیں. آپ اپنی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے, کیا میں اللہ پہ توکل کر کے اس کو نماز کے لیے چھوڑ کے نماز کو آ جاؤ. آپ نے کہا اس کے پیر کو باندھ پھر نماز کو. یہ توکل کا معنی ہے. کوشش کرو, محنت کرو, ساری چیزیں کرو, اللہ کو چھوڑ دو. تو جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے. اس کے لیے آپ کو تقدیر پر ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. تو پھر تقدیر پر ایمان اگر مضبوط ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں باقی بہت سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے. اور تقدیر پر ایمان بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے, یاد رکھیے. اور ایک مطلب ایک عظیم نعمت ہے. میں تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں. جب میں کالج میں تھا تو یہ واقعہ میرے ہی ساتھ ہوا اور ہم لوگ جانے لگے ایک فارم لینے کے لیے. 400 روپے کا فارم تھا, MBA کے جو انٹرنس ٹیسٹ کا فارم لینے جانا, لاسٹ ڈیٹ ہے تو لیٹ ہو گئے بھرنے میں. اب جب وہاں گئے تو وہ 400 روپے گر کے جیب سے. کیا کریں گے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. 4 بجے کاؤنٹر بند ہوا تھا, کوئی ادھار دینے والا ہے ہی نہیں وہاں, چھوڑ دو اس کو, کیا کریں گے زیادہ, اور اطمینان ہو گیا. وہیں یہ خاتون مطلب اللہ پہ توکل اور جس کو کہتے ہیں تقدیر پر ایمان کا بتا رہا ہوں فائدہ. دوسرا ایک خاتون تھی بیچاری اور وہ نان مسلم تھی اور اس کے ساتھ سیم ہوا. وہ وہاں کچھ گئی فارم دینے, فارم پھٹ گیا. تو پیسے اس کے تھے نہیں لیکن فارم ویسا گول گول بھرتے رہتے اس میں, دیکھیے آپ بلیک کرتے, وہ پھٹ گیا اس سے. اور وہ پیسٹ کر کے آپ نہیں ہوتا, جو کہ مشین میں نہیں جاتا. تو جو بیچاری روتی رہی وہ تو کئی دن تک صرف روتے ہی رہی. میں نے تو اللہ میں ڈال دیا, سب چیزیں اللہ کی طرف سے تھی, ہم نے کوشش کی, پیسے گر گئے, چلیے تقدیر میں یہ تھا, آپ آگے بڑھ گئے. لیکن وہ بیچاری آگے نہیں بڑھ سکی صدمے سے. تو یہ اللہ پر توکل, بھروسہ, تقدیر پر ایمان آپ کو ان گنت فائدے دیتا ہے. یاد رکھیے دنیا میں کہ آپ نے کوشش کی, آپ کی کوشش ہو گئی, آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے, انشاءاللہ عزیز جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا. آپ نے اپنا کام جو تھا وہ کر لیا ماشاءاللہ. اسی طرح جو صبر کرنا ہے, یاد رکھیے اگر ڈپریشن سے بچنا ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے. اس لیے کہ زندگی میں ایسے کئی حالات آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ ڈپریس ہو جائیں گے, جو میں نے کئی گنوا دیا آپ کو پہلے. صبر کرنا ہے, یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے صبر کرنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا چنا ہے ایک الگ ہی بات ہے. میں خاتون کا واقعہ سناتا ہوں. جو ہمارے پاس ایک ایجوکیشن ایکسپو تھا, اس میں ہم نے اس خاتون کو انوائٹ کیا تھا ایک موٹیویشنل اسپیکر, لیکن میرے کو ان کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا تھا. آرگنائزرس تھے اور بھی کہ میں ان کو بلائیں گے, یہ اچھا بولتی ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ خاتون اسپیچ میں آئی اور وہ MD کر رہی ہے جو ہے مائکرو بایولوجی سے, اور معاف کرنا مائکرو بایولوجی نہیں, بہرحال MD کر رہی ہے کسی فیلڈ سے, ایک میڈیکل کی, اور وہ مہاراشٹر میں ٹاپ 3rd نمبر پہ آئی تھی ماشاء اللہ. اس نے MBBS اس کا ٹاپر تھی. اس نے اپنی اسٹوری سنائی تھوڑی سی, اور اس کے بعد وہ جو اسٹیج پہ کھڑی تھی تو اس نے اسٹیج پہ کھڑے رہ کر وہ اس کا جو گاؤن ہے وہ تھوڑا سا اوپر کیا, برقع جیسا تھا اس کو تھوڑا اوپر کیا.
تو اب یقین ہمیں مطلب آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو گئے، اس کو پیر نہیں تھے اور راڈس لگی ہوئی تھی، راڈس پہ کھڑی ہوئی تھی، اس کو پیر نہیں تھے کمر تک، اور وہ شوز اسی میں شاید لگا ہوا اور راڈس تھے خیال، مطلب کیسے کانٹے آنے دیکھ کے آدمی کو پیر نہیں، خالی 2 راڈس تھے ایسے اس میں سے نکلے، اور وہ اس پہ کھڑی تھی۔ اور کہاں میرے ساتھ ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا جب میں فرسٹ ایئر MBBS میں تھی، اور اس کے دونوں پیر لوکل ٹرین میں آ کے بمبے کی کٹ کے ختم ہو گئے، کیونکہ وہ لگنے جیسے نہیں تھے، چورا ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا ایک سفر زندگی کا چالو ہوا، اور آج وہ اس مقام پر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے کیا طے کر رکھا ہے ہم نہیں جانتے۔ صبر کرو اور اپنی کوششیں جاری رکھو، مطلب آپ کو لگے کہ ابھی خاتمہ بھی خراب، کچھ بھی نہیں ہے، خاتمہ ہے تو یوسف علیہ السلام کو یاد رکھ لو، کنویں کے اندر ہے، اب کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسے عذاب بنائے، جیل کے اندر ہے، کوئی آسان راستہ نظر نہیں آ رہا، الزام بہت بڑا ہے بھائی، اللہ نے وہاں سے نہیں نکال دیا۔ اب مثالیں میں ایک کے بعد ایک، قرآن میں، سنت میں، مطلب آپ تعجب کریں گے ان مثالوں کو دیکھیں کہ کیسے کیسے چیزوں سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لیجیے، جا کر کھڑے ہیں سامنے سمندر، اور قوم میں لعنت ملامت کر دی، قوم ایسی تھی کہ وہاں اچھے تھے ہم، اب یہاں لا لیا آپ نے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون لشکر، ہے نا، کوئی امید بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کہاں سے راستہ نکالا، سمندر کے بیچ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں، سب سے مطلب مشکل دور میں آپ صبر کیجیے، اللہ سے مدد طلب کیجیے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے آپ کی دیکھیے مدد کریں گا، لیکن اپنی کوششیں جاری رکھیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہی پتہ چلتا ہے اللہ نے کیا فرمایا، اپنی لاٹھی کو کہاں مارو، پانی پہ مارو، پھر کیا ہوا، وہ 2 حصوں میں سمندر ہو گیا۔ آپ ایک JCB لے کے بھی وہ سب سے بڑا جھاڑ بھی مارے تو پانی 2 حصوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو کر سکتے تھے انہوں نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمجھے نا اس کو اس نتیجے میں پہنچا ہے۔ تو ہم کو اپنا کام کرنا ہے، صبر کیجیے، اور صبر کے لیے قرآن اور سنت کے اندر کئی واقعات ہیں، اتنی واقعات ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بیماری کے لیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، جیل میں کوئی ہے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، ایسی مشکل میں جو کنویں میں گرے ہوئے ہیں، سوکھے کنویں میں، آپ کو امید نہیں، یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر آپ کو ملتا ہے، اور کئی واقعہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ تو ان تمام چیزوں کو یاد رکھیے، اسی طرح اللہ کا تقویٰ اختیار کیجیے، اللہ کا تقویٰ یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے ڈپریشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے سورۃ طلاق 65 اور اس کے اندر آیت نمبر 3 میں جو فرمایا اور کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے اللہ ان کے لیے نکلنا آسان کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے دکھوں سے، تکلیف سے، غم سے، بیماریوں سے، مشکلوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا اور گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اور اس کے پیچھے ایک بہت لمبا واقعہ میں ایک دم شارٹ میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ کیسے آپ کو ڈپریشن سے بچاتا ہے، کیسے مشکلوں سے نکالتا ہے۔ دوست ایک صحابی تھے، ان کے اہلیہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے بیٹے کو رومیوں نے گرفتار کر لیا تھا، اور آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بچے کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا، اور ان کو چینز کے اندر ڈال دیا گیا تھا، جو وار کرائمس کے لیے ہوتا ہے، وار میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو جیلوں میں نہیں ڈالتے، چین میں باندھ کے وہ لے کے گھومتے رہتے جب تک اپنے وطن نہیں پہنچتے، پھر جیل میں ڈالتے ہیں، چین میں ان کو باندھ دیا۔ وہ آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، والدین کی کیفیت کیا ہوگی جب بچہ ان میں گرفتار ہو گیا جنگ کے اندر؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، انہوں نے اللہ کا تقویٰ اختیار کیا، توبہ اور استغفار کثرت سے کیا۔ وہ شخص کہتے جو ان کے نوجوان صحابی تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں رات میں اچانک بیڑیاں میری ٹوٹ گئی، میں وہاں سے نکلا، اونٹوں کے باڑے میں گیا، دشمن کا ایک اونٹ نکالا، اس پہ سوار ہوا، لیکن باڑے کا دروازہ بند نہیں کیا، اور دوسرے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے، پھر میں بھاگ کر مدینہ آ گیا۔ جب مدینہ پہنچے تو فجر سے پہلے آواز دی، والدین خوش ہوں گے بچے کی آواز سن کے، باہر نکلے، دیکھا تو ان کا بچہ ہے، کہا کہ ایسا ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی، اب یہ اونٹ میرے ساتھ آ گئے، کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرا بتایا، تب یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنا آسان کرتا ہے، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اونٹوں کو میں کیا کروں؟ تو کہا یہ اونٹ تیرے ہیں۔ تو اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے سے نجات بھی ملی جیل سے، اور ساتھ میں وہاں سے روزی ملی جہاں سے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں، تو ڈپریس نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو صبر کرنا ہے، تقویٰ اختیار کرنا یاد رکھیے، یہ اہم چیزیں یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ نیک اعمال کرتے جائیے، کثرت سے نیکی کیجیے، نیکی میں آگے بڑھتے رہیے، اور کئی نیکیوں میں جب آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے نا آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا، کیونکہ نیکی کے اندر بہت سارے لوگوں کی مدد شامل ہے نا۔ پانی پلائیں گے آپ تو آپ کو پیاسا کیسا ہوتا پتہ چلے، کھانا کھلائیں گے تو آپ کو غربت کیا ہے پتہ چلے، بیمار کی تیمارداری کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بیماریاں کیسی کیسی ہوتی ہے، کتنی خطرناک ہوتی ہے۔
آپ کہیں گے الحمدللہ بھائی بہت اچھے ہیں، الحمدللہ کوئی ڈپریشن ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے جیسا رکھا بہت خوب رکھا، بہت اچھا رکھا۔ تو نیک اعمال میں اضافہ کیجیے، جتنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ڈپریشن سے بچنے کے لیے ایک علاج ہے موت کو یاد کیجیے، چونکہ کوئی بھی دنیا کی تکلیف اس سے زیادہ سخت نہیں ہے، تو موت کو یاد کیجیے، تو انشاءاللہ یہ تکلیفیں آسان نظر آئیں گی کہ اللہ نے حیات دی، زندگی دی، ہم جی سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، چاہے کسی بھی حالت میں ہم نکل سکتے ہیں۔ تو موت کو یاد کیجیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو آپ کو ڈپریس کر رہا ہے، یا اس بیماری سے نکلنے کے لیے جو آپ کو ڈپریس کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرنا یاد رکھیے۔ اسی طرح ڈپریشن سے بچنے کے لیے یاد رکھیے جو چیز دنیاوی اعتبار سے کرنا یاد رکھیے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ورزش وغیرہ کریں، کثرت وغیرہ کریں، مائنڈ کو جو ہے تھوڑا سا فری رکھیں۔ یہ وہ کثرت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جس کے اندر ہمارا نوجوان ایک ٹی شرٹ میں فٹ ہونے کے لیے کثرت کرتا ہے، پتہ نہیں 200-500 کی ٹی شرٹ رہتی ہے وہ اس میں فٹ میں آؤں بول کے کثرت کر رہا ہے، وہ کثرت نہیں۔ یہ وہ کثرت ہے جو اپنے جسم کو مضبوط رکھنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، اچھے جسم سے بہت سارے اچھے اس کے لیے جسم کو بنانا ہے۔ تو کثرت وغیرہ کیجیے، اس سے ڈپریشن جاتا ہے، یاد رکھیے۔ واکنگ کرنا مارننگ میں، سائیکلنگ وغیرہ کرنا، سوئمنگ وغیرہ کرنا، اسپیشلی وہ لوگ جن کے ایکٹیو شیڈیولز ہے، کام وغیرہ ایسا بھی کرے، اس سے کافی ڈپریشن کم ہوتا ہے، آدمی ریلیکس ہوتا ہے، مائنڈ میں نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں، نیا خون بنتا ہے، یاد رکھیے اس کے بڑے جو ہے فائدے ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہاں یہ بتاؤں کہ لوگ ڈپریشن سے بچنے کے لیے فلمیں وغیرہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کو انہوں نے کسی کو آفر کیا تو وہاں سے نہ آ گیا، تو انہوں نے بالکل صدمے والے گانے سنتے پڑے رہتے ہیں، مطلب اور ڈپریشن میں جا رہے ہیں، آلریڈی ایک پرابلم ہے ڈپریشن۔ کچھ لوگ فلمیں دیکھ کر ڈپریس ہوئے، تو کہ فلمیں دیکھیں، فلمیں وغیرہ اس کا علاج نہیں، اس سے نیا ڈپریشن آتا ہے، کیونکہ فلمیں آپ میں انگزائٹی پیدا کرتے ہیں، ذہن کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کرتے ہیں جوش و جذبے کے وقت نکلتا ہے، اور وہ اتنا زیادہ نکلتا ہے پھر جس میں کنٹینیوس فلمیں دیکھنے سے، یا پھر آج کل سیریز ہوتی ہے بہت ساری، یاد رکھی آپ نے دیکھا پہلے لوگ فلمیں دیکھتے تھے تو کسی نے ایک فلم دیکھ لیا، اس میں ہیرو سائیکل چلا رہا ہے تو تھیٹر سے نکل کے لوگ ایسی سائیکلیں بھگاتے تھے پاگلوں کی جیسی، ہوتا تھا ایفیکٹ ہوتا مائنڈ پہ، مائنڈ ہارمون کو چھوڑتا ہے، جوش میں لاتا ہے۔ اب آپ ڈپریس ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں، جوش میں خاموں کا فلمیں دیکھ کے وہ کر رہے، باڈی اس کو ریلیز کرتی ہے، ہارمونس کو ریلیز کرتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے وہ اثر نہیں کرتا، بلکہ وہ خود ایک وجہ بن جاتی ہے آپ کے ڈپریشن کی۔ اس حد تک کہ لوگ سوتے بھی ٹی وی دیکھے بغیر، ٹی وی چالو میں سوتے کچھ لوگ دیکھا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کی طرف مت جائیے جو غیر شرعی، گانا بجانا، ناول، فلمیں دیکھنا، سیریز دیکھنا، برے کام کرنا، گناہ کے کام کرنا، یہ کوئی علاج کا طریقہ نہیں، اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نشہ کرنا، بہت سے لوگ ڈپریس ہو کے نشہ کرتے ہیں، ڈپریشن میں نشے کی ضرورت نہیں، ڈپریشن میں علاج کی ضرورت ہے، ڈپریشن کی، نہ کہ نشے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے اگر کسی کو بھی ایسے تھاٹس آئے ڈپریشن وغیرہ میں، سوسائڈل تھاٹس آئے، تو لوگوں کے پاس جائے، بیٹھیں، اپنی کاؤنسلنگ کروائے، یا آپ کو پتہ ہے ایسا کوئی شخص ہے تو پلیز اللہ کے لیے اس کو چھوڑیے مت، اس سے بات کیجیے، بیٹھیے، کاؤنسلنگ کیجیے، اور اس سے انشاءاللہ جیسا آپ دیکھیں گے لوگ بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجیے، جب تم کسی کو دیکھو تو مسکراؤ، ہے نا، یہ بھی کیا ہے، صدقہ ہے۔ آپ اندازہ لگے گا آپ میں ڈپریس ہیں اور آپ کو اس کو سنا کر دیکھیے کچھ بولتے ہیں آپ سے، یا تو سلام کرتے ہیں یا تو کچھ بولتے ہیں آپ اس کو، ریلیکس فیل کرتا ہے آپ کی صرف یہ اسمائل دیکھتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، فارنر سے بہت عادت ہے، آپ دیکھیں کسی انگریز کو آپ کو دیکھیں تو آپ اتنا ایسا کریں گے، چپ کرو، خالی ہنسے گا، مطلب تھوڑا مسکرائے گا۔ آپ کیا بولتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے وہ آپ کو برا ہے بول کے نہیں ہنس رہا آپ پر، اب آپ کیسا لیتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ ہے، لیکن بہرحال وہ آپ کو مسکرا کے دیکھیں گا، یا پھر ایسا کچھ تو بھی ہاتھ لائیں ہیلو بولیں، یا تھوڑا سا جھکیں گا آپ کے سامنے، یہ کامن ہے۔ تو وہ عادت یاد رکھیں، بڑی فائدہ مند یاد رکھیں، کیونکہ اس سے وہ لوگ جن سے کوئی بات نہیں کرتا، اسی بہانے مسکراہٹ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ میرا ایک سفر ہوا تھا یو کے، تو وہاں میں عام گلیوں میں لوگوں کے ساتھ رہا، تو جب ہم گھومتے تھے تو بوڑھی عورتیں آ کے آپ کو بولیں گے ہیلو سر ہاؤ آر یو، مطلب بات کریں گے آپ سے، تو مجھے بہت تعجب ہوا، ایسا انڈیا میں ایسا عموماً عورتوں سے تو بات ہی نہیں کرتے کسی، لیکن وہ کامنلی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بڑے پریشان لوگ رہتے ہیں، اتنا ہی موقع ان کو مل جاتا ہے کسی سے اچھی بات کرنے کا، آپ سے 2 الفاظ بولیے آپ بھی گرویدہ ہو جائیں گے، تو آپ خالی پوچھیں گے ہاؤ آر یو لیڈی مائی لیڈی فلاں ہے، ریکویسٹ کریں گے پلیز آئیے، آپ اتنا خود جیسے، کیونکہ اس کے بچے اس کو ظاہر سی بات اس کے ساتھ نہیں رہتے، 16 سال کی عمر سے الگ رہتے ہیں، وہ ڈپریس سروس ہے۔ تو یہ چند چیزیں، مطلب یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں، میں کہہ رہا ہوں چند چیزوں کو بھی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو اس میں علاج ہے ڈپریشن۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے امت مسلمہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی علاج کرنے کے لیے، کیسے کیسے علاج کر رہے ہیں، کیا کیا حل نکال رہے ہیں۔ ڈپریس ہونے کے بعد کوئی بول رہا ہے اس کو کوئی چیز سوار ہو گئی، تو کوئی چیز گھس گئی، تو کوئی چیز نکل گئی، تو کوئی اس کا اثر ہو گیا، تو کسی نے جادو کر دیا، وہ پریشان ہو، اس کو سمپل علاج کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا
اگر کوئی سوسائڈل تھاٹس وغیرہ ہے تو اس کو آپ سیریس لے کے وہ کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں کہ ڈپریشن یہ بہت ہی خطرناک ایک مرض ہے، یاد رکھیں ایک طرح سے ہمیں اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے۔ اگر ایک الفاظ میں کہوں تو جو باتیں میں نے رکھا اس کے ساتھ ڈیلی آپ ڈسکشن کیجیے، اس ڈسکشن میں پوائنٹس آتے رہیں گے اور بچوں کی اصلاح ہوتے رہیں گی۔ کوئی بھی ایسا نقطہ پوائنٹ جو بچوں کو سمجھ نہیں رہا، جس سے وہ پریشان ہے، بڑوں کو سمجھ نہیں رہا وہ پریشان ہے، اس کی مسائل کے حل نکل جائیں گے۔ جو ذمہ داران ہیں گھر کے ان کو اپیل کروں گا کہ بچوں سے بات کرنے کا کہ سسٹم بنائیے، بات کرو اور بات سنو والا سسٹم رکھیے۔ آپ بولیں وہ آپ کو بولے گا، وہ آپ کو بولیں گا، آپ سنیں، آپ سن کے اس کو جواب دیں، تو کئی مسائل کا اس میں انشاءاللہ حل نکلیں گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مناسب سمجھی کہ آپ کے سامنے ڈپریشن اور اس کا علاج ہم کیسے کریں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر قسم کے مرض سے اور برائی سے امت مسلمہ کی اور خاص طور سے نوجوانوں کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو ان کے دنیا میں آنے کے مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت والدین کو اپنے نوجوانوں کو دین اور شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے نوجوان نسلوں کو دین اور شریعت کے مطابق پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔